عیسائی دنیا جسے رچرڈ شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی، اور جسے یورپی دنیا نے افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کے جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، قاصد اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے سکے گا۔ سلطان صلاح الدین بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے بڑے نرم و خلیق لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود رچرڈ اور ان کی افواج بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارک بھی پیش کرنا کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا نرم بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر سلطان کا مذاق بھی اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین نے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا نمونہ پیش کیا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 7 روز کے لیے جنگ بندی کے سبب سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ رچرڈ کے سپاہی رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی آرام کرتے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف رچرڈ کو ایک نئی بات سوجی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد شادی میں شرکت کا دعوت نامہ لے کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار سلطان رچرڈ کا دعوت نامہ قبول نہیں کرے گا، قاصد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد سے کہنے لگے کہ میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے شادی کا دعوت نامہ بھیجا۔ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین کے خیمے سے باہر نکلا تو دل میں سوچ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کچھاڑ میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور کوئی عذر پیش کر دے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریہ کی شادی کا دن آ گیا۔ عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شرکت کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ جب سلطان بادشاہ رچرڈ کی محل پہنچے تو دیکھا کہ صلیبی سپاہی شراب پی رہے تھے اور ناچ گا رہے تھے۔ شاہ رچرڈ کو سلطان کی آمد کی خبر ہوئی تو خود استقبال کے لیے محل سے باہر آیا اور سلطان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارے سے شراب پینے اور ناچنے گانے سے روک دیا۔ اس نے تمام سپاہیوں اور درباریوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مسلمانوں کے سلطان ناراض ہوں۔ چنانچہ رچرڈ کے اہل دربار نے سلطان صلاح الدین کی بے حد عزت کی۔ رچرڈ نے سلطان کے لیے انتہائی پرتکلف کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان نے کھانے سے معذرت کی اور کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، البتہ میں شہزادی ماریہ سے ملنا چاہوں گا۔ بادشاہ رچرڈ نے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھانا چاہتے؟ اگر تو اس لیے کہ میں نے کھانے میں زہر ملا دیا ہوگا تو آپ جہاں سے چاہیں میں وہاں سے کھانا کھا کر آپ کا شک دور کر دیتا ہوں، اور اگر سلطان معظم آپ کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہم عیسائی مذہب رکھتے ہیں۔ سلطان نے بادشاہ رچرڈ کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر کہا، ہمارا اسلام اہل کتاب کے ساتھ کھانے سے منع نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے نئی دلہن ماریہ کے پاس لے چلیں۔ سلطان کے 2 خادماؤں نے شادی کے تحائف اٹھا رکھے تھے جو سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی ماریہ کو پیش کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے نیازی اور بے فکری کے ساتھ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے۔ رچرڈ کے اہل دربار آپ کی بے نیازی اور پروقار شخصیت دے کر حیران تھے۔ رچرڈ نے کہا کہ سلطان معظم، بات دراصل یہ ہے کہ یروشلم ہم عیسائیوں کے لیے بہت ہی مقدم ہے اور دنیا کی تمام عیسائی اس کو حاصل کرنے کے لیے
سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس جنگ سے ہٹ جائیں اور اپنی ہار تسلیم کر لیں۔ آپ یہ جیت نہیں سکیں گے۔ سلطان معظم نے ان کی بات سن کر کہا کہ دیکھو، یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں پر جنگ اور جیت اور ہار کی بات کرنا مناسب نہیں۔ کون جیتے گا اور کون ہارے گا اس کا فیصلہ تو آنے والے چند دنوں میں ہو ہی جائے گا۔ شاہ رچرڈ کے درباری اور جرنیل آپ کی بے فکری اور بہادری اور شجاعت سے بہت متاثر ہو رہے تھے۔ کچھ دیر ان کے درمیان بیٹھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، اجازت چاہی اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ باہر آ گئے۔